السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پریگننسی ٹی وی میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریگننسی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو معلومات مل سکیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر قسم کی زنانہ اور مردانہ پوشیدہ بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ملک بھر میں ہم سے اپنی ادویات منگوانے کے لیے یا آؤٹ آف کنٹری اگر آپ ادویات منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی جو کامن بیماریاں ہیں، جس پہ آلریڈی ہم نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو اور کچھ بیماریاں ہیں بچوں میں کامن، آج ان کی بات کریں گے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ بچوں کی وامٹنگس پہ کریں گے، یا بچوں کو جو الٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اچانک سے، تو وہ کیا اس کی ریزنز ہوتی ہیں اور اس کو ہم کیسے گھر پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا فرسٹ ایڈ جو دی جاتی ہے بچوں کو وہ کیا ہے۔ تو الٹی آپ کو پتہ ہے کسی کی الٹی بھی بخار کی طرح کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ تو شیر خوار جو بچے ہیں ان میں الٹی کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی انفیکشن کے نتیجے میں، یا بہت زیادہ تھکاوٹ یا ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا بعض بچوں میں الٹی ہے قے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹی کرتا ہے تو آپ یہ ظاہر کریں کہ اس کا الٹی کرنا یا الٹی کرنے جیسی جو حرکتیں ہیں اسے کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ اس کی اس حرکت کو ضرور نظر انداز کریں، اس طرح بچے کی جو یہ عادت ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر بچے کی الٹی کرنے کی صورت میں وہ فوراً اس کی طرف بھاگیں گی تو وہ اور زیادہ ایسے کرے گا۔ اسی طرح سفر کے دوران جو الٹی ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کا بچہ سفر کے دوران میں الٹی کرتا ہے تو آپ سفر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا گریوینیٹ سیرپ اسے پلا سکتی ہیں۔ تو 1 سے جو 2 سال کی عمر کے بچوں کو گریوینیٹ لیکوڈ دوا 3 ملی لیٹر پلائیں، اور جو 2 سال سے زائد عمر کے بچے ہیں ان کو 5 ملی لیٹر پلائیں یا ڈومل کھلائیں۔ تو اس دوا کا جو ذائقہ ہے وہ نسبتاً تھوڑا بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہ بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں۔ تو یا آپ کو جو الٹی ہوتی ہے وہ اکثر بعد ہضمی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو الٹی کی جو ایک وجہ ہے ہضمی کی خرابی بھی ہے، خاص طور پر اگر الٹی میں سے کھٹی بو آئے، یا اس صورت میں علاج کے لیے ایک پیاز، تھوڑی سی ادرک، پودینہ، نمک اور چینی حسب ذائقہ، اور تھوڑی سی جو چائے کی پتی ہے وہ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ یہ قہوہ پلانے سے بھی جو الٹی ہے وہ فوراً اس کا آرام آ جائے گا۔ تو اگر کسی انفیکشن کے نتیجے میں اگر ہے الٹیاں جو ان سے عام طور پر اس وقت ہوتی ہیں جب موسم گرما میں مکھیاں بہت زیادہ ہوں، ان الٹیوں کے ساتھ عموماً جو بچوں کو دستوں کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بچے کو بہت زیادہ پانی پلائیں، پانی ابال کر نمک اور چینی ملا کر پلائیں۔ دودھ پلائیں تو اس میں آدھا پانی ملا لیں تاکہ وہ بآسانی ہضم ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس سے ORS یعنی اورل ری ہائیڈریشن سالٹ یا نمکول بھی ضرور دیں۔ تو یہ تو تھی الٹی کے بارے میں کچھ انفارمیشن کہ بچوں کو الٹیاں جو ہو جاتی ہیں یا اور کس وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کو لے کے آپ بچوں کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب بات ہم کریں گے قبض کے بارے میں۔ تو اگر بچہ صرف دودھ ہی پی رہا ہے اور ٹھوس جو غذا ہے وہ بہت کم کھائے یا بالکل بھی نہ کھائے تو بچے کو کانسٹیپیشن یا قبض کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اگر بچے کو شیر خوارگی میں ہی عمر سے یا مخصوص طور پر اس کو آپ پخانہ کرنے کی عادت نہ ڈالی جائے، اس سے عام طور پر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچوں میں قبض کی عمومی وجہ جو ہوتی ہے بچے کو اس کی ضرورت سے کم مقدار میں دودھ دینا بھی ہے، اس لیے بچے کو اس قدر دودھ پلائیں جس قدر وہ پینا چاہتا ہے۔ اگر بچہ صحیح طرح خوراک کھا رہا ہے تو وہ تقریباً روزانہ جو ہے پخانہ کرتا ہے، بعض بچے ہر دوسرے دن بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے جس سے آپ کے بچے کی کانسٹیپیشن کا ایشو سالو ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح بچے کو اگر یہ ہو جائے کانسٹیپیشن تو آپ اس کے لیے اور کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ دودھ میں تھوڑا سا کیسٹر آئل یا دیسی گھی ملا کر پلا دیں، تو 1 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں اس کو کیسٹر آئل ہرگز نہ دیں۔ اور اگر رات کو سونے سے پہلے آدھا چائے کا چمچ شہد 1 کپ تازہ پانی میں ملا کر بچے کو حسب ضرورت پلا دیں تو اس سے بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو جو لیموں ہے وہ کاٹ کر رکھتے ہیں اور صبح اس کی اسکنجبین بنا کر پلائیں تو یہ بھی اس چیز کے لیے بہت اچھا ہے۔ یا صبح نہار ممکنوں کا رس پلائیں اور تقریباً 1 ہفتے تک پلائیں تو جو ہے کانسٹیپیشن کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
تو بچے کو پخانہ کروانے کے لیے کپڑے دھونے والی جگہ والے صابن کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو وہ بھی آپ اس کی پخانے والی جگہ میں رکھ سکتی ہیں. اس طرح بچہ آسانی سے جو ہے وہ پخانہ کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ آپ بچوں کو قبض کے لیے درزل کچھ دوائیں ہیں جو آپ دے سکتی ہیں، یعنی کہ کریمافن ہے جیسے کہ 1 سال سے زائد عمر کے بچے کے لیے 1 چائے کا چمچ، اور کانسپک ہے. یہ دوا جو ہے آپ قطروں کی صورت میں بچے کو دے سکتی ہیں. تو اگر تو اس کے علاوہ اور بہت سی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ ہو جائیں تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں. جیسے کہ بچہ کھانا پینا کم کر دے، یا الٹیاں کرے، یا بچے کا پیٹ سوجا ہوا معلوم ہو، یا اس کے پخانے میں خون پایا جائے تو بچہ بہت زیادہ تکلیف میں اور کوئی گھریلو ٹوٹکا کام نہ کرے. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو یہ تھی. اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ سے اور بہت سے بچوں کی بیماریاں ہیں جس میں آپ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. تو یہ 2 بیماریاں تھیں جن کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے، جو بچوں میں بہت کامن ہوتی ہیں، اور ان کا علاج آپ کیسے کر سکتی ہیں، ان کی وجوہات آج آپ سے ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بچوں کی اور کامن بیماریوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، ان کی وجوہات پہ اور ان کے ٹریٹمنٹ پہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.